بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو ہے ہم جو ہے وہ فزکس 9 کا یونٹ نمبر 6 جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں ہوں احمد حسن، اور ہم آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ماس انرجی ایکویشن۔ ہم جو ہے وہ اس چیپٹر میں ورک اور انرجی کا اور ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ ہم نے انرجی کے بارے میں کافی پڑھا، انرجی کی جو ہے وہ ٹائپس پڑھی، رینیویبل اور نان رینیویبل جو ہے وہ انرجی کی جو فارم ہے ان کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماس انرجی ایکویشن۔ سائنٹسٹ تھا ایک آئنسٹائن، اس نے جو ہے وہ ماس اور انرجی کا جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کام کیا، اور اس نے یہ جو ایکویشن اس کی ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس میں پریڈکٹ کیا ہے انٹر کنورجن آف میٹر اینڈ انرجی۔ اور جو ہے اکارڈنگ ٹو ہم، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس نے یہ بات بتائی کہ لاس ان ماس آف اے باڈی گین دا لاٹ آف انرجی۔ جب کوئی آبجیکٹ جو ہے، کوئی باڈی جو ہے وہ اپنا ماس لوز کرتی ہے تو ہمیں بے پناہ انرجی جو ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے یہ نیوکلیئر پاور اسٹیشن میں جو ہے وہ ہوتا ہے، عام زندگی میں جو ہے وہ ایسا پاسیبل نہیں ہے۔ بہرحال، اور اس نے جو ہے وہ اس میں ایک ایکویشن جو ہے وہ بنائی، E = mc²۔ E = mc²۔ E جو ہے وہ انرجی کو ڈینوٹ کرتا ہے، M جو ہے وہ ماس کو، اور C جو ہے وہ ویلاسٹی آف لائٹ۔ ویلاسٹی آف لائٹ C ہوتا ہے 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ انرجی کی ایکویشن ہے C، یعنی ویلاسٹی آف لائٹ۔ C کو ہم ویلاسٹی آف لائٹ سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے تقریباً اپروکسیمیٹلی 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ اس ایکویشن کے تھرو جو ہے وہ ہمیں انرجی ساری جو ہے وہ ماس سے جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ ہمیں اویل ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ جتنے بھی ایٹامک پلانٹ، پاور پلانٹ ہوتے ہیں، یہ جو پاور جو انرجی لیتے ہیں وہ اسی ایکویشن کو اپلائی کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اور اس میں کیا ہے کہ جو ہے وہ کہ اباؤ یہ جو ایکویشن یہ شو کرتی ہے کہ لاٹ آف انرجی، ٹریمنڈس اماؤنٹ آف انرجی پریزنٹ ان اے باڈی، ٹھیک ہے، وین برنڈ ان دا پاور پلانٹ۔ جب اس کو بہت زیادہ جو ہے کسی بھی آبجیکٹ میں جو ہے وہ ٹریمنڈس اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جب ہم اس کے ماس کو جو ہے وہ جلاتے ہیں، میٹر کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت کم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ماس جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنے یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ، ان میں بہت تھوڑی اماؤنٹ میں ہم جو ہے وہ بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ گین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی کم۔ اس سے پاور پلانٹ میں جو ہے ایٹامک ویپن بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ایٹامک پلانٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، جس سے ہم جو ہے وہ اپنے پاور پلانٹ یعنی الیکٹریسٹی جو پلانٹ ہیں وہ ہم چلاتے ہیں، اور بہت ہی معمولی مقدار کا جو میٹر ہے اس سے ہم بے پناہ انرجی جو ہے وہ وصول لیتے ہیں، اور وہ انرجی جو ہے وہ بجلی بنانے کے کام جو ہے وہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ بلین ٹریلین ایئر سے جو ہے وہ ہمارے سورج میں اور سٹار میں جو دوسرے سورج ہیں ان میں یہ پروسیس مسلسل ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ سورج بے پناہ انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہے سورج۔ لیکن زمین پہ وہ جو انرجی ہے سورج کی وہ بہت ہی کم اماؤنٹ میں، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ بہت کم، یعنی ٹوٹل انرجی کے مقابلے میں بہت ہی کم ریشو جو ہے وہ انرجی کی زمین پہ پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ انسانی زندگی اور جو ہے وہ باقی پلانٹس ہو گئے، اور جو ہے وہ ہمارے جو جاندار ہو گئے، جانور ہو گئے، وہ اسی انرجی کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پہ موجود ہیں۔ اور سورج جو ہے وہ
ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی دیتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کی بہت کم جو ہے وہ مقدار جو ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے، اور جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ انرجی لیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سورج جو ہے وہ ہماری جتنی بھی سورسز آف انرجی ہیں ان میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ انرجی ہے۔ باقی جتنی بھی انرجی ہیں وہ ساری سن یعنی سولر انرجی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا الیکٹریسٹی فرام فوسل فیول۔ الیکٹریسٹی فرام فوسل فیول۔ فوسل فیول، جبکہ ہم اس کا جو ہے وہ ٹاپک ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فوسل فیول جو ہیں وہ ہائیڈرو کاربنز کو کہتے ہیں۔ گیس، نیچرل گیس ہو گئی، آئل ہو گیا، اور جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ آئل، گیس، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ بے پناہ انرجی جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ ہماری جو تھرمل پاور سٹیشن ہیں جو کہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، ہماری انرجی جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے وہ دو میتھڈ سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ ایک میں جو ہے وہ جنریٹر یوز ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سولر انرجی ہے۔ سولر انرجی سے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ سولر سیل کے ذریعے ہم جو ہے سولر انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں۔ لیکن باقی جتنے میتھڈ ہیں ان سب میں جو ہے وہ جنریٹر یوز ہوتا ہے، اور جنریٹر جو ہے وہ چلانے کے لیے ہم جو ہے ٹربائن یوز کرتے ہیں، اور ٹربائن کے جو پروپلر ہوتے ہیں، جو شافٹ ہوتی ہے، اس کو ہم رن کرنے کے لیے ہم بہت سارے میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ ونڈ انرجی یوز کرتے ہیں، تھرمل انرجی یوز کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یہ سارے۔ لیکن دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ الیکٹریسٹی وہ پاور سٹیشن میں جو ہے وہ تھرمل پاور سٹیشن میں فوسل فیول سے بنائی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ آئل ہے، گیس ہے، کول ہے۔ ان سب سے جو ہے وہ فوسل فیول جو ہے سب فوسل فیول سے جو ہے وہ ہم الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم فوسل فیول سے جو ہے وہ انرجی کو جو ہے وہ گین کرتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، ٹیبل ڈایاگرام ہے۔ سب سے پہلے ہم کیمیکل انرجی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ کیمیکل انرجی پریزنٹ ان فوسل فیول، اس کو ہم ان پٹ کے طور پہ لیں گے۔ کیمیکل انرجی جو فوسل فیول کی کیمیکل انرجی ہے اس کو ان پٹ کے طور پہ لیں گے، اور یہ جو ہے وہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے، یہ جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے انکریز کرے گی، یعنی ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوگی۔ ہیٹ انرجی فرام فوسل فیول بہت زیادہ پریشر کے ساتھ پانی کو سٹیم میں کنورٹ کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انرجی پریزنٹ ان سٹیم یہ جو ہے وہ کیا اسٹیم ان بوائلر ٹو رن بوائلر، یہ جو ہے ہیٹ انرجی جو ہے وہ سٹیم کی صورت میں بوائلر کو جو ہے وہ رن کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد یہ جو ہیٹ انرجی ہے یہ کنورٹ ہوگی پوٹینشیل انرجی میں ٹو ٹرن پوٹینشیل انرجی یہ کیا کرے گی، یہ جو ہے وہ شافٹ کو اس کی ٹربائن کو یعنی ٹربائن کو چلانے کے لیے یوز ہوگی۔ پوٹینشیل انرجی جو ہمیں ہیٹ انرجی سے ملے گی، ہم جو ہے وہ اس کو ٹربائن کو چلانے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں،
اور مکینیکل انرجی، جب ٹربائن چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکینیکل انرجی ہے. مکینیکل انرجی ٹو رن دا جنریٹر. مکینیکل انرجی ٹو رن دا جنریٹر، اس کا مطلب ہے کہ جو پوٹینشیل انرجی سے، جس پوٹینشیل یعنی یہ اسٹیم ہے، اسٹیم سے جو ہے وہ ہم ٹربائن کو چلاتے ہیں. ٹربائن جو ہے وہ یوز ہوتی ہے وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. پوٹینشیل انرجی ٹربائن کو جب جو ہے موو کروائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی. مکینیکل انرجی جو ہے وہ کیا کرے گی کہ یہ جو ٹربائن ہے یہ جو ہے وہ رن کرے گی جنریٹر کو، جس سے جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی. الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی ایز اے آؤٹ پٹ کی شیپ میں. یعنی پھر دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ کیمیکل انرجی فوسل فیول میں جو پریزنٹ ہے، جو موجود ہے کیمیکل انرجی، ہم نے اس کو ان پٹ کے طور پہ لیا. جب اس کو ہم جو ہے وہ جلاتے ہیں، برن کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بے پناہ ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے ہم جو ہے وہ اسٹیم کو، پانی کو جو ہے یہ ہیٹ انرجی جو ہے اسٹیم میں کنورٹ کرتی ہے. اسٹیم جو ہے وہ یہ بوائلر کو چلاتی ہے، اور وہ جو بوائلر ہے وہ پوٹینشیل انرجی کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ٹربائن کو موو کرواتا ہے. اور جب ٹربائن چلتی ہے تو یہ مکینیکل انرجی جو ہے وہ جنریٹر کو رن کرنے کے کام آتی ہے. جنریٹر آپ کو معلوم ہے کہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ جو پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ہے یہ ہم آؤٹ پٹ کے طور پہ لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں، ہماری انڈسٹری میں، ہمارے مختلف بازاروں میں، مارکیٹ میں جو الیکٹریسٹی کا یوز ہو رہا ہے، وہ انرجی جو ہے وہ ہمیں پاور پلانٹ سے، تھرمل پاور اسٹیشن سے ملتی ہے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ تر الیکٹریسٹی جو ہے وہ فوسل فیول سے جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ آج ہم نے پڑھا کہ کیمیکل انرجی کو ہیٹ انرجی میں، ہیٹ انرجی کو پوٹینشیل انرجی میں، پوٹینشیل انرجی سے پھر کیمیکل انرجی، اور کیمیکل انرجی سے پھر جو ہے وہ ہم الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جو ہے جتنے بھی طریقے ہیں سولر انرجی کے علاوہ، باقی سب میں جو ہے وہ جو جنریٹر جو ہے وہ چلا کے ہم جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جنریٹر جو ہے وہ رن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پانی ہو گیا، ہوا ہو گئی، اور اس میں جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ کس طرح جنریٹر کو جو ہے وہ فوسل فیول کے ذریعے ہم جو ہے چلاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہم انرجی جو ہے وہ گین کرتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک تھا، الیکٹریسٹی فرام فوسل فیول. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا انرجی اینڈ انوائرمنٹ. انرجی اینڈ انوائرمنٹ. انرجی اینڈ انوائرمنٹ. انرجی اور انوائرمنٹ کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. انرجی اور انوائرمنٹ، آج ہم اس کا آپس میں جو ہے وہ ریلیشن پڑھیں گے.
انوائرمنٹل پرابلم جو ہمارے ماحول میں ہے، اگر ہم جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں پولوشن کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا جتنا کہ وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایئر پولوشن اور جو ہے وہ نوائز پولوشن اور جو ہے وہ ٹیمپریچر تھرمل پولوشن جو ہے ان کا انہیں سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جو شہروں میں ہیں، بڑے شہروں میں خصوصاً، وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انرجی ہے۔ کون سی انرجی؟ دا انرجی پریزنٹ ان فوسل فیول۔ جیسے جیسے جو ہے وہ فوسل فیول کا یوز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ماحول میں جو ہے، ہمارے ماحول میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں نوائز پولوشن سے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ہے وہ ٹیمپریچر فوسل فیول کی وجہ سے کے یوز سے، یعنی آئل ہو گیا، گیس ہو گیا اور کول ہو گیا، اس سے جو یہ جو انرجی ہم یوز کرتے ہیں، ہمیں بہت پناہ جو ہے وہ انرجی ملتی ہے، ہمیں ہماری انڈسٹری رن ہوتی ہے، ہمارے ہاؤسز گرم ہوتے ہیں، ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ چلتی ہے ان چیزوں سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ماحول میں ارد گرد کے انوائرمنٹ میں ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور ٹیمپریچر انکریز ہونے کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے۔ دا کوالٹی آف انوائرمنٹ از ڈسٹرب، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سفر کر رہے ہیں، اور ٹیمپریچر میں جو اضافہ ہے ہم اسے کہتے ہیں تھرمل پولوشن۔ یہ تھرمل پولوشن میں آتی ہے۔ جو رائز ان ٹیمپریچر ہے ڈیو ٹو فوسل فیول، ڈیو ٹو سم انرجی، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہ کیا ہے، یہ تھرمل پولوشن میں آتی ہے۔ اور تھرمل پولوشن جو ہے وہ ہمارا ٹیمپریچر جب رائز ہوتا ہے تو اس ٹیمپریچر کی وجہ سے انسانی زندگی اور جتنے بھی جانداروں کی زندگی ہے وہ بے پناہ خطرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انرجی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسری انرجی جو ہے وہ دوسری پولوشن جو ہے، دوسری ٹائپ آف جو وہ ہے ایئر پولوشن۔ ایئر پولوشن جو ہے وہ ہمارے ماحول کے لیے اور انسانی زندگی، جانداروں کے لیے بے پناہ خطرناک ہے، بہت ہارمفل ہے۔ نیچرل پروسیس بہت سارے، یہ جو ہے وہ زلزلے کی وجوہات جو آتی ہیں، والکینک ریزن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈسٹ سٹارم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فارسٹ فائر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ گرمیوں میں جو ہے وہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ پولوٹنٹ ہو جاتا ہے، وہاں کی ایئر جو ہے وہ ساری کی ساری پولوٹنٹ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے جو ہے وہاں پہ ہارمفل اسپیکٹ جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جاندار کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برننگ، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ برننگ آف آئل سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ ویسٹیج جو ہے، اینیمل ویسٹیج جو ہیں وہ بھی ایئر کو پولوٹ کرتے ہیں۔ آٹو موبائل اور جو فیکٹریز کے ویسٹیج ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ہماری ہوا کو جو ہے وہ پولیوٹ کرتے ہیں، اور اس طرح ایئر پولوشن جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ماحول میں، انوائرمنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پولوٹ کر رہی ہے، خصوصاً بڑے شہروں میں۔ اگر دنیا میں آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں، جیسے چائنا کے بہت بڑے شہر، کافی سارے شہر ایسے ہیں جو ہر وقت جہاں پہ دھند رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دھند نہیں ہوتی، وہ اصل میں ایئر پولوشن ہوتی ہے جو کہ وہاں پہ جو ہے وہ کریٹ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اور یورپ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں جو ایئر پولوشن کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے پاور پلانٹ۔ جتنے بھی پاور پلانٹ ہیں وہ سارے بے پناہ انرجی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور وہ انرجی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ویسٹیج کے طور پہ ان کی انرجی جو ہے وہ ہیٹ کے طور پہ نکلتی ہے، اور ہمارے ماحول کو جو ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان دیتی ہے۔ لیکن فیژن پلانٹ، جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں، ان میں جو فیژن پلانٹ ہیں وہ بے پناہ انرجی جو ہے وہ یوز کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے پاور پلانٹ ہیں، ایٹامک پاور، نیوکلیئر پاور پلانٹ، یہ ہمیشہ جو ہے وہ پانی کے نزدیک ہوتے ہیں۔ پاکستان کا جو ایٹامک پلانٹ ہے، جو کینوپ ہے، وہ کراچی میں ہے اور ساحل سمندر کے قریب ہے۔ اس کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے سمندر کے پانی کو یوز کیا جاتا ہے۔ پھر
زیادہ تر جو ہیں جتنے بھی دنیا میں پاور پلانٹ ہیں وہ یا تو سمندروں کے کنارے ہوتے ہیں یا دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں. ان کو وہ جو ہے پانی کی وجہ سے ان کے ٹیمپریچر جو ہے ان کو مینٹین رکھتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ جب جو ہے وہ رن کرتے ہیں تو اس سے بے پناہ ہیٹ جو ہے وہ نکلتی ہے، اور وہ ہیٹ جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ پاور پلانٹ کے میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پاور پلانٹ جو ہے وہ دوسرے پاور پلانٹ کی طرح جو ہے، جیسے جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایگزٹ نہیں ہوتی. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی ایک ایئر پولوشن میں بہت زیادہ زہریلا جو ہے وہ فیکٹر ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایگزٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے انوائرمنٹ کو دیتا ہے، جس سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ پولوشن کا شکار ہے. بہرحال بہت ساری پوری دنیا میں بہت ساری جو کمپنیز ہیں، بہت ساری NGOs ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں کو جو ہے وہ فورس کر رہی ہیں کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ قابو پایا جائے. انڈسٹری میں اور جو ہے وہ فوسل انڈسٹری میں اور دوسرے جو کاموں کے لیے ہم فوسل فیول یوز کر رہے ہیں اس کو کم کیا جائے. اگر جو ہے وہ کم نہیں ہوگا تو یہ جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ انکریز ہوگی، وہ کم نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ہے ہمارے انرجی اور انوائرمنٹ کا آپس میں تعلق. جو ہے وہ ہم نے مختلف جو ہے وہ پولوشن کے بارے میں دیکھا، تھرمل پولوشن دیکھی، ایئر پولوشن دیکھی، اس کے علاوہ ہیٹ پر جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ ویسٹیج جو ہے اس کو بھی دیکھا ہم نے. آج جو ہے وہ ہم نے ماس انرجی ایکویشن ہم نے ٹاپک کو پڑھا. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے فوسل فیول سے، یہ بھی جو ہے وہ ایک ٹیبل ڈایاگرام اس کو ہم نے دیکھا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے انرجی اینڈ انوائرمنٹ کے متعلق جو ہے وہ بھی پڑھا. یہ بچوں یہ ماس انرجی ایکویشن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح لرن کر لینا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے اور جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لرن یعنی یاد کرنا ہے اور پھر جو ہے رائٹ کر لینا ہے. بیٹے یہ جو ہے ڈائری آپ کی ہے، یہ خیال کیجئے گا کہ جب ہم لرن کر کے رائٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یاد نہیں کرتے. ہم نے جو یاد کرنے پہ ٹائم لگایا ہے وہ ہم جو ہے وہ ضائع کیا. ہم کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا ٹاپک جو ہے وہ میں نے یاد کی ہے، اب میں لکھنے پہ 15-20 منٹ مجھے جو ہے وہ لگیں گے. تو آپ قطعاً یہ نہ سوچیں، جو آپ نے یاد کیا اس کو لکھیں ضرور. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.